دنیا میں بھی عزتیں دی، آخرت میں بھی عزتوں سے نوازے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہاں جی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کہتے تھے جا سیدنا بلال، جا سیدنا بلال، ارے ہمارا سردار بلال آ گیا، ہمارا سردار بلال آ گیا۔ جی ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ شیطان تو اکڑ گیا تھا نا، اور یہ نیچے ہے کہ اللہ اگر ہم تو اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھے، اگر تو نے نہیں معاف کیا تو ہم تو خسارے والے بن جائیں۔ تو انسان کی شان یہ کیا ہے؟ اپنی حیثیت کو نہ دیکھے، اللہ کے امر کو دیکھے۔ یہ اللہ کا امر ساری چیزوں سے قیمتی ہے، ساری مخلوق سے قیمتی ہے، ساری دنیا سے قیمتی ہے۔ محمود غزنوی بادشاہ ہے، ان کا غلام ہے ایاز۔ ایاز جو تھا وہ اپنے آقا کا بڑا فرما بردار تھا اور بڑا اسے تعلق، تو وہ ترقی کرتے 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 محمود کے بہت قریب آ گیا، کیونکہ جب آدمی آقا کی فرما برداری کرے تو آقا اس کو اپنا مقرب بنا لیتا ہے، اپنا درباری بنا لیتا ہے۔ تو یہ باقی وزیروں مشیروں کو کیا ہو رہی تھی؟ حسد ہو رہی تھی، حسد کی وجہ سے جلن ہو رہی تھی کہ ہم اتنے بڑے بڑے نسب والے اور یہ غلام اور یہ ہم سے آگے بڑھ گیا۔ تو محمود غزنوی سمجھ گئے، تو ایک دن سارے دربار لگا ہوا تھا، وزیر مشیر سارے بیٹھے ہوئے تھے، تو بادشاہ نے خزانے میں سے ایک بہت قیمتی ہیرا منگوایا۔ کیا منگوایا؟ ہیرا منگوایا۔ تو ایک وزیر کو دیا کہ اس کو توڑو۔ وزیر نے ہیرا لیا، دیکھا، کہا بادشاہ سلامت، یہ تو بہت قیمتی ہیرا ہے، اس کو تو نہیں توڑ سکتا۔ کہ ہم آخرتی ہی کفا اللہ ہم الدنیا، ففی روایت کفا اللہ ہم الدنیا وہم الآخرہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیۃ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری مخلوقات بنائی اور ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے بنایا۔ کوئی بھی ایسی مخلوق اللہ نے پیدا نہیں کی جس کا کوئی نہ کوئی مقصد نہ ہو، بغیر مقصد کے عبث اور بیکار بنایا ہو۔ ایک ریت کا ذرہ بھی اللہ پاک نے عبث اور بیکار نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، اس کے مقصد کو بتایا، آسمان بنائے، اس کے مقصد کو بتایا، چاند سورج بنائے جس سے دن رات کا نظام چلا، اس کے مقصد کو بتایا۔ یہ نباتات جو زمینوں سے اگ رہی ہیں ان کے مقصد کو بتایا۔ یہ جمادات، یہ حیوانات، ان کے مقاصد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا۔ ہر مخلوق کو
اللہ پاک نے کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنا، اور اس کائنات کی جو تخلیق ہے، پیدائش ہے، وہ حضرت انسان کے لیے، اور اس کائنات میں انسان بھی ایک مخلوق ہے، لیکن یہ کائنات کا جتنا بھی نظام ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنایا۔ زمین بنائی تو انسانوں کے لیے، آسمان بنائے انسانوں کے لیے، چاند سورج کا نظام چلایا تو انسانوں کے لیے، یہ نباتات، جمادات، حیوانات، یہ فرشتے، یہ سارا نظام اللہ نے انسان کے لیے چلایا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس دنیا میں پیدا کرنا نہ چاہتے تو اللہ پاک کو اس ساری چیزوں کے، سارے مخلوق کے بنانے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھدار ہے، رہنے سے بھی پاک ہے، اس کو کسی جگہ کی ضرورت نہیں، اسے زمین کی ضرورت نہیں ہے رہنے کی، کھانے سے بھی پاک ہے، بیوی بچوں سے بھی پاک ہے، ماں باپ سے بھی پاک ہے، وہ تو سمجھدار ہے، اسے ان چیزوں میں سے کسی کی ضرورت نہیں۔ تو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام چلایا، یہ مخلوقات بنائی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ زمین تمہارے رہنے کے لیے بنائی، آسمان تمہارے لیے چھت بنائی، آسمانی دنیا کو تمہارے لیے ستاروں سے، کہکشاؤں سے مزین کر، دن رات کا نظام تمہارے لیے بنایا، دن کو سورج نکالتے ہیں، رات کو چاند، تو دن میں اللہ کے فضل کو تلاش کرو اور رات کو آرام کرو۔ دن کو کام کے لیے بنایا، رات آرام کے لیے بنائی۔ یہ نباتات تمہارے خوراک کے لیے پیدا کی، یہ جمادات، یہ پہاڑ، اس کے اندر سونا، اس کے اندر چاندی، اس کے اندر پیتل، اس کے اندر لوہا، اس کے اندر گیس، اس کے اندر پیٹرول، یہ تمہارے لیے بنا۔ یہ حیوانات اللہ فرماتے ہیں اس میں بعض حیوان ہیں جن کا تم دودھ پیتے ہو، اور بعض حیوانات ہیں جن کا تم گوشت کھاتے ہو، بعض حیوانات ہیں جن پر تم سواری کرتے ہو، بعض حیوانات ہیں جو تمہارے بوجھ کو جو تم نہیں اٹھا سکتے ان جانوروں کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہو۔ تو یہ ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی، اور انسان بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، جیسے اور مخلوقات کے اللہ نے مقاصد کو بیان فرمایا ہے، ایسی اللہ نے حضرت انسان کے مقصد کو بھی بتایا کہ انسان صرف دنیا میں بے مقصد نہیں آیا، ساری مخلوقات جس کے لیے بنی ہو اور اس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جہاں اللہ نے اور مخلوقات کے مقاصد کو بیان فرمایا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مقصد کو بھی بتایا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو کسی اور مقصد کے لیے نہیں بنایا، لیعبدون، ہماری بندگی کے لیے پیدا ہوئے۔ اس کے لیے پیدا ہوئے ہیں بھائی، اللہ کے بندگی کے لیے انسان دنیا میں آیا، اور یہ بہت اونچا مقام ہے تو اللہ نے باقی مخلوقات کو نہیں دیا۔ یہ بندگی کا مقام انسان کے لیے، اس سے اونچا مقام اور نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو اشرف المخلوقات میں سے ہے انسان۔ جیسے اس کی حیثیت اللہ نے بڑی رکھی ہے، ایسے اس کے مقام اور اس کا مقصد بھی اونچا بتایا کہ باقی مخلوقات انسان کے مقام تک پہنچ نہیں سکتی۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا،
کہ دنیا میں انسان ہمارا بندہ بن کر زندگی گزارے۔ انسان کو اللہ پاک نے دو چیزوں سے بنایا، ایک جسم ہے اور ایک انسان کے اندر روح ہے۔ روح اللہ کے امر سے بنی اور جسم اس دنیا کے مادے سے بنا، خوراک سے خون بنا، خون سے منی بنی، منی سے انسان بنا۔ انسان کا جسم دو چیزوں سے اللہ نے اس کو بنا، اور ہر انسان میں نفس موجود ہے، اور یہ امتحان کے طور پر کہ انسان رب کا بندہ بن کر زندگی گزارتا ہے یا اپنے نفس کا بندہ بن کر زندگی گزارتا۔ اور انسان کے ساتھ شیطان بھی لگا ہوا جو انسان کا کھلا دشمن ہے، عدو مبین۔ اور اس شیطان نے اللہ پاک سے قیامت تک کی مہلت لی ہے اور اس کی قسم کھائی ہے کہ میں نے آدم کی اولاد کو چھوڑنا نہیں۔ شیطان آدم علیہ السلام کے اور اس کی اولاد کے پیچھے، اس کی وجہ کیا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو آدم کے سجدہ کرنے کا حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر۔ یہ جو شیطان تھا، ابلیس، یہ جنات کے قبیلے میں سے تھا۔ اس روئے زمین پر جنات بھی آباد، انسان سے پہلے یہ ساری دنیا جنات سے بھری ہوئی تھی، اور جنات سے پہلے اللہ پاک نے دو مخلوق اور بنائی تھی، ایک ہند جو ہوا سے بنی ہوئی تھی، ایک دن جو پانی سے بنی ہوئی تھی، اس کے بعد جن جو آگ سے بنے ہوئے۔ جنات کی تخلیق اللہ نے کس سے کی؟ آگ سے۔ اور انسان کو چاروں چیزوں سے ملا کر بنایا، بن جن انس۔ مٹی کو اس میں شامل کر دیا، اس کو شامل کر دیا بھائی، مٹی کو اس میں شامل۔ تو جو ابلیس تھا، جب اللہ پاک نے زمین کو صاف کرنے کا حکم دیا فرشتوں کو کہ آبادیوں سے ان جنات کو مار بھگاؤ، جنگلوں میں، پہاڑوں میں ادھر ادھر چلے جائیں، زمین کو صاف کرو تاکہ ہم نے انسانوں کو دنیا میں اتارنا ہے، دنیا میں پیدا کرنا ہے۔ تو جب شیطان زمین کو، یہ ابلیس جو ہے انہی کے قبیلے میں سے تھا، فرشتے جب زمین کو صاف کر رہے تھے تو اس کو اپنے ساتھ، یہ بہت خوبصورت لگا انہیں، اس کو اپنے ساتھ آسمان میں لے گئے اور اپنے ساتھ رکھا۔ اور وہ جب اللہ کی بندگی میں لگا، کہتے ہیں نہ زمین پر کوئی ٹکڑا چھوڑا اور نہ آسمان پر کوئی ٹکڑا چھوڑا جس پہ ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ کہتے اللہ کی بندگی کرتے کرتے یہاں تک پہنچا کہ فرشتوں کا امام بنا دیا گیا۔ کس کا امام؟ فرشتوں کا امام بنا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے بنایا اور اپنا امر روح اس میں ڈال دی، تو فرشتوں سے فرمایا ان کو سجدہ کرو۔ تو فرشتے نوری مخلوق ہیں، وہ اللہ کے ہر حکم کو پورا کرتے ہیں، اللہ کے کسی حکم سے باہر نہیں رہ سکتے، جو اللہ نے حکم دیا اس کو پورا کرتے۔ تو سارے فرشتے سجدے میں گر گئے الا ابلیس، ابلیس کے سوا سارے فرشتے سجدے میں۔ تو اللہ پاک نے ابلیس سے پوچھا کہ بھائی تجھے کس چیز نے روکا
جب میں نے حکم دیا تو تو اس حکم کو کیوں نہیں پورا لایا؟ تو نے کیوں نہیں پورا کیا؟ تو ابلیس بھی ایسا، ان کے اندر بھی نفس تھا، شیطانوں میں بھی نفس ہے، جیسے انسانوں میں نفس ہے نا، ایسے شیطانوں میں بھی نفس ہے۔ فرشتے اس نفسانیت سے پاک ہیں۔ فرشتے نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ ان کو شادی کی ضرورت، نہ ان کو بچوں کی ضرورت، نوری مخلوق۔ تو یہ شیطان جب اکڑا کھڑا رہا تو اللہ پاک نے فرمایا تجھے بھائی کس چیز نے روکا؟ تو بھی تو فرشتوں کی جماعت میں ہے، تو حکم پر تو نے عمل نہیں کیا۔ تو یہ معذرت کرتا، عذر کوئی بیان کرتا، لیکن اس کا جو نفس تھا نا، وہ اس کو اللہ کے سامنے اکڑا کے کھڑا کر دیا اور اعتراض قائم کر دیا۔ تو کہنے لگا میں تو آدم سے افضل ہوں، اس کو تو آپ نے مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا۔ مٹی کا کام نیچے جانا ہے، آگ کا کام بولو اوپر جانا ہے۔ تو نعوذ باللہ یہ اعتراض کیا کہ آدم کو کہتے کہ وہ مجھے سجدہ کرتا، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں آدم کو سجدہ کروں۔ تکبر اختیار کیا، اور اللہ پاک کو تکبر پسند نہیں ہے۔ تکبر تو صرف اللہ کو زیبا ہے، جس میں کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں، اور مخلوق کو تکبر کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے۔ جو ہر کمی سے بھرا ہوا ہو، ہر نقص اس میں موجود ہو، وہ کہے میں بھی کچھ ہوں، میں کون ہوں، میں کون ہوں۔ تو شیطان نے تکبر اختیار کیا اور اللہ کے حکم کو چھوڑا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا، بارگاہ سے راندہ کر دیا، راندہ درگاہ ہو گیا۔ شیطان عالم بھی تھا اور معرفت بھی اس کو حاصل تھی، لیکن عشق نہیں تھا۔ اللہ کی محبت اور عشق جو ہوتا ہے وہ اس کے دل میں نہیں تھا، عاشق نہیں تھا۔ عالم تھا، عارف تھا، اسی لیے فوراً ہی کہا اے اللہ تو مجھے اتنی مہلت دے دے قیامت تک کے لیے، اور میں تیری ذات کی قسم آدم کی اولاد کو چھوڑوں گا نہیں، جس کی وجہ سے میں راندہ درگاہ ہوا ہوں، اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں باتیں اس کی قیامت تک کی مہلت دے دی، اور اس نے جو قسم کھائی اس کو کہا کہ جو تیرے راستے پر ہوگا وہ تو تیرے ساتھ جائے جہاں تیرا ٹھکانا، اور جو میرے راستے پر ہوگا اس پر تیرا کوئی جبر اور تیرا کوئی اس پر وہ زور نہیں چلے گا، وہ میرے پاس آئے گا۔ میرے نیک بندوں پر تیرا کوئی حربت کارگر نہیں ثابت ہوگا۔ یا تجھے مہلت دی، کر لے جو کرنا ہے تم۔ تو شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن۔ تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے وہ بندگی ہے۔ کیا ہے بھائی؟ بندگی۔ لغت میں بندہ اس
زمین کی مٹی کو کہتے ہیں جس پر پیدل سوار جانور سب چلتے ہیں، اور وہ مٹی اتنی بھاری ہو جاتی ہے چلنے والوں کے چلنے سے کہ وہ دھول بن کے اڑ جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے بھائی؟ دھول بن کے اڑ جاتی ہے، یعنی اپنی حیثیت کو مٹا دیتی ہے۔ تو اب لغت میں اس مٹی کو کہتے ہیں۔ تو انسان بھی دنیا کے اندر اللہ کی بندگی میں پس پس کر اپنی حیثیت کو مٹا دو کہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، کہ اللہ تو سب کچھ، تیرا سب کچھ، تجھی سے سب کچھ۔ یہ ابدیت کی حقیقت ہے۔ جب آدمی اللہ کے احکامات میں پستا چلا جاتا ہے کندن بن جاتا ہے، کندن، یہ اللہ پاک کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، یہ اپنی انانیت سے نکل جاتا ہے، نفسانیت سے نکل جاتا ہے، شیطانیت سے نکل جاتا ہے۔ یہ انسان اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بندہ میرے قریب آیا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ کیا مقصد؟ کہ اس کی ساری زندگی میری بندگی والی ہوتی ہے، نفسانیت اور شیطانیت سے اس کو میں بچا لیتا ہوں، یہ میرا بن جاتا ہے، میرا درباری بن جاتا ہے، میرا مقرب بن جاتا ہے۔ یہ فرماتے ہیں نا، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ انسان اپنے نفس کو احکامات میں پیستا ہے تاکہ نفسانیت سے نکل جائے۔ جب نفسانیت سے نکلے گا تو شیطانیت سے بھی نکل جائے، ورنہ تو شیطان کی یاری تو انسان کے نفس کے ساتھ ہے۔ نفس کے ذریعے سے انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے، اور جب یہ اللہ سے دور ہو جائے تو پھر یہ تو شیطانوں سے بھی گرا پڑا ہے، حیوانوں سے بھی گرا پڑا ہے۔ ایسوں کی کوئی قیمت اللہ کے نزدیک نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو خش و خاشاک ہے، کچرا ہے، کچرا۔ اور جو کوڑ کباڑ ہوتا ہے وہ کس لیے ہوتا ہے؟ رکھنے کے لیے، سجانے کے لیے، ارے جلانے کے لیے۔ اس لیے کوڑ کباڑ کو آدمی سنبھال کے کوئی رکھتا ہے، اس کو تو آگ لگا کے جلا دیتا ہے۔ تو بندگی کیا ہے کہ انسان اپنی حیثیت کو مٹا دے، میں کچھ نہیں۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی بیوی حوا علیہ السلام کے ساتھ وہ جو جنت میں ایک پھل کھانے سے، ایک درخت کی چیز کھانے سے روکا تھا، جس کو عام تفسیروں میں بتایا گندم کا دانہ۔ کس کا دانہ؟ مختلف اس کی روایتیں آئی ہیں، اور وہ بھی شیطان نے ہی
جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنا کر جنت میں بھیج دیا تو جنت تو ایسی جگہ ہے، کیا کہنے اس کے، دنیا میں ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جنت کیسی جگہ ہے، وہاں کیسی نعمتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اللہ نے جنت میں ایسی نعمتیں بنائی ہیں کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنے نہیں، کسی کے دل پر خیال بھی نہیں گزرا۔ تو اللہ نے بابا آدم کو جنت میں بھیجا تھا تاکہ اپنی آنکھ سے دیکھ لیں، کچھ رہ لیں، پتہ چل جائے کہ جنت کیسی جگہ ہے۔ اللہ نے تو آدم کو، انسان کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کے بھیجنا تھا، لیکن جنت دکھا کر۔ تو جب جنت پہ بھیج دیا، اب ان کی جنس میں سے کوئی چیز نہیں تھی، اور تو اتنی نعمتوں کے باوجود بھی وہ اداس رہتے تھے۔ کیا رہتے تھے؟ اداس۔ تو ایک دن آرام کر رہے تھے، اللہ نے بائیں پسلی میں سے حوا کو پیدا کیا، حوا علیہ السلام۔ حوا علیہ السلام تو جب نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اب دو ہو گئے، اب تو ان کی خوشی کا ٹھکانا ہی نہیں رہا کہ دو ہم مل گئے، دو انسان۔ تو آدمی شادی کے بغیر ویسے بھی کیوں بھائی اداس ہی رہتا ہے، اداس کیوں بھائی؟ اور اللہ نے یہ سکون کے لیے اللہ نے یہ بنائی ہے یہ مخلوق، لِتَسْكُنُوا، کہ ان کے پاس جا کر کیا حاصل کرو؟ کیا حاصل کرو؟ سکون حاصل کرو۔ اب بابا جی خوش ہیں، دونوں جنت میں ہیں، تو شیطان کو کہاں گوارا تھا؟ اس نے کسی طریقے سے جھوٹی قسمیں کھا کر کہ تم جو اللہ نے تم کو منع کیا ہے نا اس درخت کے کھانے سے، اس درخت میں سے کھانے سے منع کیا ہے، پتہ ہے کس لیے منع کیا؟ ایک تو تم فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشہ جنت میں رہو گے، دوسرا اگر تم نے یہ نہیں کھایا تو تم کو ایک دن جنت سے نکال دیں گے، اور قسمیں کھائیں۔ یہ جو قسمیں کھانا ہے نا یہ شیطان کا کام، جھوٹی قسمیں کھانا۔ جھوٹی قسم کھانا کس کا کام ہے؟ شیطان ابلیس کا کام۔ تو جھوٹی قسمیں کھائیں اور ان کو دھوکہ دیا کہ کھا لو ورنہ نکال دیے جاؤ گے، کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشہ یہیں رہو گے۔ تو آدم علیہ السلام تو بچتے رہے، لیکن حوا انہوں نے آدم بابا کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا کہ کیا بات ہے، کھا لیتے ہیں، ہمیشہ یہیں رہیں گے، ہمیشہ یہیں رہیں گے۔ تو شیطان کے دھوکے میں آ کے دونوں نے کھا لیا۔ کیا کیا بھائی؟
دونوں نے کھا لیا، اللہ نے جنت کے لباس اتار دیے۔ اب انہوں نے اپنی سطر چھپانے کے لیے جنت کے درختوں کے پتے اپنے سطر چھپانے کے لیے، اللہ نے فرمایا اب زمین پہ اتر جاؤ، اب زمین پہ اتر جاؤ تم۔ اللہ نے زمین پہ اتار دیا۔ ہماری جد امجد حوا علیہ السلام کو جدہ، سعودی عرب کے قریب، مکہ مکرمہ کے قریب جو جدہ شہر ہے وہاں اتارا، اسی لیے ان کا نام جدہ ہے، جدہ دادی، کیا دادی جدہ۔ اور ہمارے جد امجد کو سری لنکا کولمبو میں اتارا، پہاڑ بہت دور ہے، سری لنکا یہاں سے بہت دور ہے، مکہ سے بھی بہت دور ہے، لیکن آدم علیہ السلام جب زمین پہ اتارے گئے تو کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ شیطان تو اگڑ گیا تھا نا، اور یہ نیچے چلا۔ اگر ہم تو اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھے، اگر تو نے نہیں معاف کیا تو ہم تو خسارے والے بن جائیں۔ تو انسان کی شان بھی کیا ہے؟ اپنی حیثیت کو نہ دیکھے، اللہ کے امر کو دیکھے۔ یہ اللہ کا امر ساری چیزوں سے قیمتی ہے، ساری مخلوق سے قیمتی ہے، ساری دنیا سے قیمتی ہے۔ محمود غزنوی بادشاہ ہے، ان کا غلام ہے ایاز۔ ایاز جو تھا وہ اپنے آقا کا بڑا فرما بردار تھا اور بڑا اسے تعلق، تو وہ ترقی کرتے 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 محمود کے بہت قریب آ گیا، کیونکہ جب آدمی آقا کی فرما برداری کرے تو آقا اس کو اپنا مقرب بنا لیتا ہے، نہ درباری بنا لیتا ہے۔ تو یہ باقی وزیروں مشیروں کو کیا ہو رہی تھی؟ حسد ہو رہی تھی، حسد کی وجہ سے جلن ہو رہی تھی کہ ہم اتنے بڑے بڑے نسب والے اور یہ غلام اور یہ ہم سے آگے بڑھ گیا۔ تو محمود غزنوی سمجھ گئے، تو ایک دن سارے دربار لگا ہوا تھا، وزیر مشیر سارے بیٹھے ہوئے تھے، تو بادشاہ نے خزانے میں سے ایک بہت قیمتی ہیرا منگوایا۔ کیا منگوایا؟ ہیرا منگوایا۔ تو ایک وزیر کو دیا کہ اس کو توڑو۔ وزیر نے ہیرا لیا، دیکھا کہ بادشاہ سلامت، یہ تو بہت قیمتی ہیرا ہے، اس کو تو نہیں توڑ سکتا۔ دوسرے وزیر سے کہا، اس نے بھی ہیرے کو دیکھا، یہی کہا کہ یہ بہت قیمتی ہیرا ہے، اس کو میں نہیں توڑ سکتا۔ تیسرے وزیر کو، تیسرے مشیر، ایسے سارے درباریوں کو سب نے یہ عذر کیا، بہت قیمتی ہیرا ہے، ہمارا دل نہیں چاہ رہا اس کو ہم توڑیں۔ تو ایاز بھی پاس کھڑا ہوا تھا، تو اس کو دیا کہ ایاز اس ہیرے کو توڑو۔ ایاز نے ہیرا دیا، ایک پتھر نیچے ایک پتھر اوپر، درمیان میں ہیرے کو رکھ کر جو مارا، اس کو چکنا چور کر دیا اس ہیرے۔ وزیروں مشیروں میں کہ کتنا پاگل ہے، کتنا احمق ہے، اتنا قیمتی ہیرا اس نے ضائع کر دیا، توڑ دیا۔
بادشاہ سلامت نے کہا ارے اس نے تو ایک پتھر توڑا ہے نا، ہیرا ایک پتھر ہی تو ہے، لیکن تم نے تو میرے حکم کو توڑا ہے، میں نے تمہیں حکم دیا، تمہارے نزدیک ہیرے کی قیمت تھی، میرے حکم کی نہیں تھی، اس کے نزدیک میرے حکم کی قیمت تھی، ہیرے کی کوئی قیمت نہیں تھی، یہ بتانا چاہتے تھے۔ ایاز نے اس لیے ہیرے کو توڑا کہ اس کے سامنے بادشاہ کا حکم ہیرے سے زیادہ قیمتی تھا۔ کیوں بھائی؟ ہیرا کس کا تھا؟ بادشاہ کا، حکم کس نے دیا تھا؟ بس تو آدمی بھی اس کو دیکھے، بندہ بھی اس کو دیکھے، تو جب ان سے یہ ہو گیا تو فوراً اے اللہ معاف کر، تیرا حکم ہم سے ٹوٹ گیا، تو معاف کر۔ شیطان کی طرح اکڑ نہیں گئے، بلکہ تواضع اختیار کی، عاجزی اختیار کی۔ یہ تو جب آدمی اپنے آپ کو پہچانے نا، پھر وہ اپنے رب کو بھی پہچانتا ہے۔ جو اپنے آپ کو ہی نہ پہچانے وہ اپنے مالک کو کیسے پہچانے؟ تو ایاز کے پیچھے لوگ لگے ہوئے تھے، یہ وزیر مشیر تھے، بہت ترقی کر کے ہم سے آگے نکل رہا ہے۔ تو ایاز جو تھا وہ اپنی پچھلی زندگی کو بھولا نہیں۔ ایسے انسان کو اپنے اوقات نہیں بھولنے چاہیے، میں کیا ہوں، میں کچھ بھی نہیں۔ تو ایاز کیا کرتا تھا، رات کو اپنے کمرے میں جب جاتا تھا، کمرے کو اندر سے بند کر دیتا تھا، اور جو غلامی کے زمانے کی ایک گدڑی تھی، ایک لنگی تھی، اس لباس کو نکالتا تھا، یہ شاہی لباس اتار کر وہ پہن لیتا تھا جو غلامی کے زمانے میں لباس پہنتا تھا، اور شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا تھا ایاز اپنی اصلیت کو نہ بھولنا، ایاز اپنی اصلیت کو نہ بھولنا، یہ تو تیرے آقا محمود کی مہربانی ہے، ورنہ تو غلام ہے، اپنی اصلیت کو نہ بھولنا۔ تو آدم علیہ السلام نے زمین پر اترتے ہی کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ کہتے ہیں آدم علیہ السلام اس پر اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے، کہتے آدم کی اولاد کے آنسوؤں کو جمع کر لیں تو آدم کے آنسو اس سے بڑھ جائیں گے۔ آدم کی اولاد کے آنسو قیامت تک جتنے آ رہے ہیں سب کے جمع کر لیں، کتنا روئے، کتنا روئے ہوں گے۔ یہ انسان کی، یہ بندے کی یہ شان ہے، اللہ کا حکم قیمتی، اس کے مقابلے میں کوئی چیز قیمتی نہ ہو، اور اگر اس میں کچھ کوتاہی ہو جائے فوراً جھک جائے کہ بس اللہ معاف کر دے، کچھ ہو گیا مجھ سے، شیطان کی طرح اکڑ نہ جائے۔ بندے کی شان یہ نہیں ہے کہ اکڑ کیوں کرے، ہم چنی دیگر نیز، ہم چنی دیگر نیز کہ میرے جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ ہمارے ایک بڑے کہتے تھے، یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہم چنی دیگر نیز، یہ کہتا ہے ہم چنی ڈنگر نیز۔ ڈنگر سمجھتے ہو؟ فارسی اور پنجابی میں ڈنگر کس کو کہتے ہیں؟ ڈھول ڈنگر کس کو کہتے ہیں؟ بیل، سینگوں والے، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ سینگ پھنساتے رہتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں میرے جیسا اور کوئی بیل نہیں ہے، اور کوئی جانور نہیں ہے۔ تواضع، عاجزی، اللہ کو بندے میں یہ پسند ہے۔
میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں. ہاں اے اللہ تو سب کچھ، تیرا سب کچھ، تجھی سے سب کچھ. تو آدم علیہ السلام سری لنکا سے چلے ہیں. ہمارے بزرگ جماعت میں گئے ہوئے تھے سری لنکا. تو وہاں پوچھا بھائی آدم کو اللہ نے جنت سے اتارا تھا تو یہ سری لنکا تھا، تو اب کوئی آدم کی اولاد بھی ہے یہاں پر کہ نہیں؟ تو سری لنکا والوں نے کہا یہاں کوئی آدم کی اولاد نہیں ہے، آدم بابا یہاں سے چلے گئے تھے. یہ ساری آدم کی اولاد قیامت تک آتی رہی. تو چلتے 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 عرفات کے میدان میں پہنچے اور وہاں پر پھر کیا ہوا؟ اللہ نے ہماری جد امجد کو بھی وہاں پہنچا دیا. دونوں مل گئے. ہائے کیا رونا دھونا ہوگا، کیا اللہ سے معافی مانگنا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ جو فرما رہے ہیں لیعبدون سے مراد لیعرفون ہے. اللہ نے دنیا میں انسان کو اپنی جان پہچان کے لیے بنایا. اس لیے فرعون مخلوق ہے، فرعون سے مت ڈرو، فرعون سے خوف مت کرو، اور فرعون سے کچھ مانگو مت. اس لیے وہ خود فقیر ہے، وہ دوسروں کو کیا دے گا. ہاں مانگنا ہے اللہ سے مانگو، اور نماز پڑھ کے مانگو، دعا مانگو اس سے، اللہ تمہارے کام بنائے گا. تو بنی اسرائیل پر کلمہ نماز کی محنت کی، اور فرعون کو جو ہے وہ دعوت دیتے رہے کلمہ پڑھو، ایمان لاؤ، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ حکیم ہیں، طبیب ہیں، چھوٹی چھوٹی مصیبتوں میں فرعون اور اس کی قوم کو پکڑا، اور ہر مصیبت جو آتی تھی وہ پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہتا تھا کہ اپنے رب سے دعا کرو یہ ہماری مصیبت دور ہو جائے، ہم مسلمان ہو جائیں گے اور تمہاری قوم کو بھی تمہارے ساتھ کر دیں گے، تم اپنے وطن لے جانا. چھوٹے چھوٹے عذاب اللہ نے بھیجے. اور یہ جو مصیبتیں اللہ بھیجتے ہیں نا تاکہ انسان اللہ کی طرف رجوع کر لے، رجوع کر لے. تو ہر بار وہ رجوع کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، لیکن جب وہ مصیبت ٹل جاتی تھی تو قوم اس کو کہتی تھی یہ تو تیری وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ وہ بھی رب اعلیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا، انا ربکم الاعلیٰ. ہاں جی، قوم نے اس کا ہاں جی دماغ پھرایا ہوا تھا. وہ بھی کہتا تھا دیکھو میں ملک مصر کا بادشاہ ہوں اور میرے محل کے نیچے یہ لہریں جاری ہیں. ہاں، اور یہ موسیٰ علیہ السلام تو فقیر آدمی ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تم دیکھ لو اس کے پاس. تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی کے دل میں اپنی امت کے لیے شفقت ہوتی ہے، وہ نہیں چاہتے کہ میری امت نقصان میں چلی جائے، اس لیے جب ان سے دعا کے لیے کہا جاتا تو وہ دعا کر دیتے، اللہ ان کی وہ مصیبت دور کر دیتا تھا. اور جب مصیبت ٹل جاتی تو پھر وہ اپنے وعدے سے پھر جاتے کہ نہ تو ہم مسلمان ہوتے ہیں اور نہ بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کرتے ہیں. تو اللہ پاک پھر دوسرے عذاب کو، ایسے 8 قسم کے عذابوں میں اللہ نے ان کو مبتلا کیا. مینڈکوں کا عذاب، جوؤں کا عذاب، اور سیلاب کا عذاب، اور چیزوں میں نقصان آیا، پھلوں میں، اور اسی طریقے پر خون کا بننا، کھانے پینے کی چیزوں کا. یعنی اس چھوٹی چھوٹی مصیبتوں میں اللہ نے ان کی قوم کو پھنسایا. آخر پھر کیا ہوا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اب بنی اسرائیل کو لے کر نکل جاؤ، یہ تمہارا پیچھا کریں گے. ہم نے ان کا
کر لیا ہم اپنا کہ بھائی اس کو کہاں پہنچانا ہے، ہم نے ان کے بارے میں ہم نے فیصلہ کر لیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر نکلے، اور جب سورج نکلا، دن ہوا، تو دیکھا آگے سمندر ہے، اور اتنے رات میں جب نکلے تھے تو پیچھے سے فرعونیوں کو بھی پتہ چل گیا کہ بنی اسرائیل چلے گئے، اب ہمارے کام کون کرے گا؟ تو فرعون کو کہا چلو پکڑے ان کو، ہاں ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو فرعون اپنی فوج کے ساتھ چل پڑا، تو پیچھے سے بھی گھوڑوں کی ٹاپوں اور دول کی، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، آگے جاتے ہیں تو پانی کا سمندر، وہاں بھی موت ہے، اور پیچھے ٹھہرتے ہیں تو خون کا سمندر کہ یہ آ کر ہمیں ماریں گے، قتل کریں گے فرعونی، تو ہم تو پکڑے گئے۔ اور نبی چونکہ ہر کام اللہ کے حکم سے کرتا ہے اور اللہ کے بھروسے پہ کرتا ہے اور اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے کرتا ہے، اس لیے جب اللہ نے حکم دیا تھا کہ لے کر ان کو نکلو تو ان کو پورا یقین تھا کہ اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے۔ کیا فرمائیں گے؟ حفاظت فرمائیں گے۔ حفیظ کون ہے بھائی؟ ہاں، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز ایسی بات نہیں ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو ہم پکڑے گئے، انما معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ عنقریب ہمیں راستہ دے گا۔ جی موسیٰ علیہ السلام کیونکہ داعی تھے اور وہی محنت کرنے والے تھے، انہی کے ذمہ اللہ پاک نے کام لگایا تھا، اس لیے انہوں نے اپنا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، قوم کے ذمہ یہ کام نہیں تھا، اس لیے قوم کو اپنے ساتھ شامل نہیں کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے وہاں غار ثور میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ 3 دن تک غار ثور میں رہے ہیں، اور کافر مشرک پیروں کے نشان دیکھتے دیکھتے غار ثور کے منہ تک پہنچ گئے تھے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ تو آ گئے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن، غم مت کھاؤ، ان اللہ معنا، غم مت کھاؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی حضور نے امت کو شامل کر کے فرمایا، کیونکہ امت بھی اسی مقصد کے لیے بھیجی گئی، اسی کام کے لیے بھیجی گئی، اس لیے فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرے ساتھ ہے، کیونکہ قوم کو اللہ پاک نے وہ کام نہیں دیا تھا جو ان کو دے کر بھیجا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کام دے کر بھیجا تھا ان کی امت کو بھی اللہ نے وہی کام دے کر بھیجا، اس لیے حضور نے فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اتنے میں اللہ پاک کا حکم آ گیا فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، موسیٰ اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارو۔ جب انہوں نے اپنی لاٹھی کو، اب اس سے عقل والوں کی عقل پر لاٹھی اللہ نے مروائی ہے۔ سمندر پر لاٹھی مارنے کا کیا فائدہ؟ عقل تو یہ بتاتی ہے چند چھینٹیں ہی اڑیں گی، اس میں تو کوئی فائدہ ہے ہی نہیں۔ اگر یہ حکم آتا کہ فرعون کو مار طرف پھینکو، اس کے فوجوں کی طرف پھینکو، شاید ان میں سے کسی کو لگ جاتا، کوئی مر جاتا یا زخمی تو ہو جاتا۔ سمندر پر لاٹھی مارنے کی کیا انتک ہے، کیا منطق ہے؟ نبی جو ہوتا ہے وہ عقل پر نہیں چلتا، نبی جو ہوتا ہے وہ نقل پر چلتا ہے، جو اللہ نے حکم دیا ہوتا ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی سمندر پر ماری، اللہ نے 12 راستے ان کے لیے بنا دیے۔ سمندر کس کی مخلوق ہے؟ کس کے حکم سے چلتی ہے؟ اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اللہ کے حکم سے استعمال ہو۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اللہ نے سمندر پر نہیں بلکہ عقل پر چلنے والوں کی عقلوں پر مروائی، کہ دین کے کام میں عقل کو گھساتے ہیں کہ اس حکم میں کیا انتق ہے، کیا منطق ہے۔ عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہوتی،
جو اللہ نے حکم دیا ہے من و عین اس کو پورا کرنا چاہیے. ہاں یہ بتایا. تو بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام ان راستوں پہ چل پڑے. ان کا آخری آدمی کنارے پہ لگ گیا اور یہاں سے فرعون اور اس کی قوم اندر داخل ہو گئی. تو اللہ پاک نے سمندر کو حکم دیا چلو جیسے پہلے چلتے تھے, اور سمندر چل پڑا اور وہ اپنی فوجوں کے ساتھ غرق ہو گیا. غرق ہو گیا تو فرعون بھی ناکام ہو گیا, فرعون کی قوم بھی ناکام ہو گئی. بنی اسرائیل نے کلمہ نماز پر محنت کی, اللہ نے فرعون کے ظلم سے, اس کی قوم کی ظلم سے اللہ نے ان کو نجات عطا فرمائی, اور انہی کے سارے محلات اور باغات اللہ نے بنی اسرائیل کو دے دی. جی ہاں, اللہ نے ان کو وارث بنا دیا زمین کہ انہوں نے اپنی اصلاح کر لی, اپنے معاملے کو اللہ سے برابر کر لیا. فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ عنہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے, اللہ نے اس کو کامیاب کر دیا, اور دنیا سے جا رہی ہیں اور ظلم کی وجہ سے ان کو مارا جا رہا ہے, اسی میں ان کی شہادت ہو رہی ہے اور دعا کر رہی ہیں اللہ اس فرعون اور ظالم قوم سے مجھے نجات دے دے اور میرا گھر مجھے دنیا میں دکھا دے, مجھے دنیا میں میرا گھر دکھا دے. کہتے ہیں جب ہاں جی موت کا وقت قریب تھا تو اللہ نے جنت اس کی آنکھوں کے سامنے کر دی. اللہ اکبر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین والوں کو کامیاب کیا, اور جنہوں نے دین کو تسلیم نہیں کیا, مانا نہیں اور کے مطابق زندگی نہیں گزاری, اللہ پاک نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بھیجا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی محنت شروع فرمائی. بڑے بڑے قوم کے سردار اور بڑے بڑے جو ہے بہادر قوم, قریشی, مکی, ہاشمی, حضور کے رشتہ دار, لیکن بات کو نہیں مانا, اللہ نے ان کو ناکام کر دیا. ابو جہل جیسا ناکام ہو گیا, ابو لہب جیسا ناکام ہو گیا, عتبہ شیبہ جیسے ناکام ہو گیا. ان کے مقابلے میں بلال حبشی جیسا کالا کلوٹا حبشی غلام کامیاب ہو گیا. سہیب روم سے آیا ہوا وہ کامیاب ہو گیا غلام. سلمان فارس سے آیا ہوا کامیاب ہو گیا. ہاں, تو جنہوں نے دین کو اپنایا اللہ نے ان کو دنیا میں بھی عزتیں دی, آخرت میں بھی عزتوں سے نوازے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہاں جی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کہتے تھے جا سیدنا بلال, جا سیدنا بلال. ارے ہمارا سردار بلال آ گیا, ہمارا سردار بلال آ گیا. جی ہاں, یہ جب غریب مہاجرین آئے تھے تو اس وقت میں خواص ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, تو جو آتے رہے ان کو آگے لاتے رہے, ان خواص کو پیچھے کرتے رہے, اور بڑے بڑے چودھریوں کو پیچھے کرتے رہے, حتیٰ کہ وہ چودھری جوتوں میں پہنچ گئے. یہ تو انہوں نے آپس میں کہا دیکھو دنیا میں ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, ہاں اس لیے ابھی کچھ کرنا ہے تو کر لو, ورنہ تو آخرت میں بھی یہی انجام ہوگا, ہمیں سب سے پیچھے کھڈے لین لگا دیا جائے گا. ہاں, تو کامیابی کا جو راستہ ہے وہ اللہ کا دین ہے. دین کے بغیر نہ کسی کو کامیابی ملی ہے اور نہ کسی کو ملے گی. جس کو بھی کامیابی ملی ہے دین کی برکت سے ملی. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون. کہ جو بھی نیک عمل کرے, کیا مطلب, دین کے مطابق زندگی گزارے, چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے, بشرطے کہ ایمان والا ہو. اس لیے کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. ہر عمل کے لیے ایمان ضروری ہے. جی ہاں, تو اللہ فرما رہے جو نیک عمل کرے بشرطے کہ وہ ایمان والا ہے, چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے, ہم اس کو دنیا میں پاکیزہ زندگی دیں گے. پاکیزہ زندگی جو انسان دنیا میں چاہتا ہے نا وہ سب اللہ نے اس میں بیان کر دیا. ہر انسان کیا چاہتا ہے؟ عزت, چین, سکون, اطمینان, راحت, عافیت,
اللہ نے طیب زندگی میں یہ سب کچھ بتا دیا کہ جس کو اللہ طیب زندگی دیں گے عزت سے رہے گا، چین سے رہے گا، سکون سے رہے گا، اطمینان سے رہے گا، عافیت کے ساتھ رہے گا۔ جی قرآن کی بعض آیتیں، بعض آیتوں کی تفسیر ہے۔ ایک آیت میں اللہ فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ کہ ساتھ عزتیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے رسول کے لیے ہیں اور ایمان والوں کے لیے۔ جب ایمان ہوگا تو اللہ عزت سے نوازیں گے۔ اس کے لیے بڑی گاڑی کی ضرورت نہیں ہے، بڑے بنگلے کی ضرورت نہیں ہے، بڑی کرسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا ایمان ہوگا تو عزت سے نوازے جائیں گے، کیونکہ اللہ کے لیے عزت ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے۔ ایک آیت میں اللہ فرما رہے ہیں الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ بے شک ایمان والوں کے دلوں کو سکون اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ دلوں کا سکون کس میں ہے؟ اللہ کی یاد میں۔ فرمایا غور سے سن لو، دلوں کا سکون اللہ کی ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں یہاں جو ذکر کا صرف تسبیح کے بارے میں نہیں ہے کہ تسبیح کر لے سبحان اللہ الحمدللہ، نہیں، حال کے امر کو پورا کرنا۔ جس وقت میں اللہ کا جو امر متوجہ ہو اس کو پورا کرنا، یہ اس وقت کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے۔ روزہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے۔ زکوٰۃ دینا کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے۔ حج کرنا کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے۔ ماں باپ کی خدمت کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے۔ ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ اللہ کی یاد ہے۔ غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کی خبرگیری کرنا یہ اللہ کی یاد ہے۔ جی ہاں، اللہ کی یاد ہے۔ تو حال کے امر کو پورا کرنا، جس وقت میں اللہ کا جو امر متوجہ ہو اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کرنا، یہ اس وقت کا ذکر ہے۔ اسی لیے دوسری آیت میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا کہ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے ہم اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، اور اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا یا اللہ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، آج مجھے اندھوں میں کیوں کھڑا کر دیا؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے ہمارے احکامات آئے، ہماری آیتیں آئیں اور تم نے دیکھا بھی نہیں، آنکھیں بند کر کے گزر گئے کہ اللہ کا کیا حکم ہے۔ تو دنیا میں تم اندھے بن کر چل رہے تھے، اس لیے آج تمہارا اندھوں میں حشر کر دیا ہے۔ آج تمہارا حشر کس میں کر دیا؟ اندھوں میں کر دیا۔ جی ہاں، تو اللہ کے احکامات کو پیارے نبی کے طریقے سے پورا کرنا، اس پر اللہ تبارک و تعالی دنیا میں طیب زندگی دیں گے اور اصل اعمال کا بدلہ تو اللہ پاک آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ جی ہاں، دنیا میں تو اس کا اثر عکس ڈالتے ہیں، اصل اعمال کا بدلہ جو ملے گا وہ آخرت میں ملے گا۔ جی ہاں، اس کی دو وجہ بتاتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ دنیا بہت چھوٹی سی ہے، یہ ایک مومن کے ایک سبحان اللہ کے اجر کو نہیں سما سکتی۔ جب مومن بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ وہ درخت اتنا بڑا ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہو۔ ایک روایت میں 500 سال بھی آیا کہ اس کی نیچے سے اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، اتنا بڑا درخت۔ تو یہ دنیا تو اتنی چھوٹی سی ہے کہ ایک عربی نسل کا گھوڑا مشرق سے مغرب میں چند مہینوں میں پہنچ جائے گا، شمال سے جنوب کی طرف چلے تو چند مہینوں میں پہنچ جائے گا۔ دنیا تو اتنی چھوٹی سی ہے،
تو جو سبحان اللہ کے اجر کو نہیں سما سکتی وہ نماز کے اجر کو کتنا، کہ نماز فرض، روزہ فرض، فرائض کے کیسے اجر کو یہ دنیا سنبھالے گی؟ سنتوں کے اجر کو، واجبات کے اجر کو یہ کیسے دنیا سنبھالے گی؟ ایک تسبیح کے اجر کو نہیں سما سکتی. تو اللہ پاک نے اس کو اجر جو دینا ہے بہت بڑی جگہ دینا ہے. وہ جگہ کون سی ہے بھائی؟ بولو کون سی ہے؟ جنت. اس میں اللہ پاک درخت، باغات ہوں گے درختوں سے بھرے بھرے. ہاں، وہ بہت بڑی جگہ ہے. دوسری وجہ یہ بتاتے ہیں کہ دنیا میں جو انسان آیا ہے وہ یہاں سے جانے کے لیے آیا ہے. اگر اس کے عمل کا بدلہ اس کو دے دیا جائے تو وہ بدلہ تو پیچھے رہ جائے گا اور یہ قبر میں چلا جائے گا. کیونکہ دنیا میں اگر کوئی چیز اللہ پاک دے تو کسی نعمت کی شکل میں ہی دے گا نا. اور دنیا سے جب آدمی جاتا ہے تو دنیا کی کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جاتی. کیوں بھائی؟ دنیا کی کوئی چیز اس کے ساتھ قبر میں جاتی ہے. جیسے ماں کے پیٹ سے آیا ایسے قبر کے پیٹ میں چلا جاتا ہے. یہ تو مسلمان کے اکرام کے لیے اس کو جو ہے کفن پہنا کر، ستر چھپا کر قبر میں اتار دیتے ہیں. جی ہاں. تو اللہ کسی نعمت کی شکل میں اس کو بدلہ دیں گے. جیسے جنت میں یہ نماز نعمت کی شکل میں جنتی کے ساتھ ہوگی، روزہ نعمت کی شکل میں ہوگا جنتی کے پاس، زکوٰۃ نعمت کی شکل میں ہوگا، حج نعمت کی شکل میں ہوگا، قرآن کی تلاوت نعمت کی شکل میں، اللہ کا ذکر نعمت کی شکل میں، ماں باپ کی خدمت نعمت کی شکل میں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی یہ نعمت کی شکل میں ہوگا، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک یہ نعمت کی شکل میں ہوگا، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کی خبرگیری کرنا، ان کی مدد کرنا یہ نعمت کی شکل میں ہوگا. جی ہاں. تو قبر میں آدمی چلا جاتا تو نعمت تو پیچھے رہ جاتی، یہ خالی ہاتھ قبر میں چلا جاتا. اس لیے اللہ پاک نے ایسی جگہ دینا ہے جہاں انسان نے ہمیشہ رہنا ہے. انسان نے ہمیشہ کہاں رہنا ہے بھائی؟ جنت میں رہنا ہے. اس لیے وہاں اللہ پاک اعمال کا بدلہ دیں. تو دنیا میں اللہ پاک طیب زندگی دیں گے اور جو موت سے کامیابی کا دروازہ کھولیں گے نا وہ کھلتا چلا جائے گا. کہتے ہیں نیک بندے کی روح لینے کے لیے اللہ پاک فرشتوں کی جماعت بھیجتے ہیں اور نہایت خوبصورت شکل میں آتے ہیں اور جنت کی نعمتوں کی خوشخبری اس کو سناتے ہیں اور اس کی روح اس کے بدن سے نکلنے کے لیے بے چین ہو جاتی ہے اور بڑے آسانی کے ساتھ اس کی روح کو جمع کر کے رومال میں لے لیا جاتا ہے اور پھر آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں. آسمان پہ دستک ہوتی ہے، پہلے آسمان پر پوچھا جاتا ہے کس کو لائے ہو؟ تو بتایا جاتا ہے فلاں کا بیٹا فلاں ہے. تو کہتے ہیں ہاں ہاں یہی دروازے ہیں جس سے اس کے نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے تھے. کہتے دروازہ کھل جائے گا، جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس روح کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے. ایسے ہی ساتوں آسمان پھر عرش کے نیچے جا کر یہ سجدہ کرے گا. اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوگا اس کو اعلیٰ علیین کی روحوں کے ساتھ رکھ دو، جنتیوں کی روحوں کے ساتھ رکھ دو. یہاں رشتہ دار اس کو غسل دیں گے، کفن پہنائیں گے. فرشتے پہلے اس کو غسل دے کر جنت کا کفن پہنا دیتے، پھر اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے. قبر اس روح کا استقبال کرتی ہے، اس کا، انسان کا، کہ تیرا آنا مبارک ہو. جتنے لوگ مجھ پہ چلتے تھے ان سب میں تو مجھے پسند. کہتے قبر کھل جاتی ہے اور جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت کا بسترا بچھا دیا جاتا ہے، ہوائیں خوشبوئیں اس کو قبر میں آتی رہتی ہیں. جی ہاں. اور جب اللہ پاک قبر سے اٹھائیں گے تو چہرہ 14ویں چاند سے زیادہ چمکدار ہو اور اللہ پاک قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائیں، نور کے منبر پر بٹھائیں گے، مشک اور عنبر کے ٹیلوں پر سیر کروائیں گے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر 2 فکریں جمع نہیں کرتے. جو دنیا میں فکر مندی سے زندگی گزارتا ہے اللہ پاک آخرت میں اس کو بے فکری نصیب فرماتے. مشک اور عنبر کے ٹیلوں پہ سیر کرے گا، لوگ اپنے حساب کتاب میں ہوں گے، پریشان ہوں گے. اور جو دنیا میں بے فکر رہا
آخرت میں فکر مند ہوگا، ہائے کیا بنے گا میرا، کیا بنے گا میرا، کیا بنے گا میرا۔ تو اللہ اپنے بندوں پر دو فکریں جمع نہیں کرتا۔ ہاں، اور پھر عمل نامہ اللہ پاک دائیں ہاتھ میں دیں گے حساب کتاب میں سہولت کر کے، اور فرشتے سے کہیں گے لے جاؤ میرے اس بندے کو میرے مہمان خانے جنت میں پہنچا دو۔ فرشتے لے کر چلیں گے پل صراط پر، 1500 سال کا راستہ ہے، بجلی کی طرح پار ہو جائے۔ جیسے بجلی کڑکتی ہے، پلک جھپکتی ہے، ایسے ہی اللہ پاک وہ راستہ آسان کر دیں گے۔ کہتے ہیں جنت کے دروازے پہ کھڑا کر دیں گے اور کہیں گے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ جنت کے دروازے کو دیکھتے دیکھتے 40 سال گزر جائیں گے۔ اندر سے اس کی خادمائیں، اس کی حوریں، اس کے غلمان اس کو کہیں گے آقا اندر تشریف لائیے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان تو اللہ نے اندر بنایا، اندر آئیے آپ تو دروازے میں ہی لگ گئے۔ اور جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا، اللہ کی طرف سے اعلان ہو جائے گا ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی موت نہیں آئی، ہمیشہ کی جوانی ہے، کبھی بڑھاپا نہیں آئی، ہمیشہ کی صحت ہے، کبھی بیماری نہیں آئی۔ جو کھانے کی نعمتیں لذت پہنچانے کے لیے دی جا رہی ہیں، پینے کی نعمتیں، پہننے کی نعمتیں، مکانوں کی نعمتیں، سواریوں کی نعمتیں، خوبصورت عورتوں کی نعمتیں، یہ تمہارے استعمال کرنے سے نہ تو ختم ہوں گی اور نہ کم ہوں گی۔ اللہ جنت کی نعمتوں کو بڑھاتا چلا جائے گا، بڑھاتا چلا جائے گا۔ اسی طرح یہ دنیا کی تنگی تو عارضی ہے، موت کے وقت تنگی اور بڑھ جائے گی۔ آپ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کرتے ہیں، لیکن یہ تنگی موت سے بڑھ جائے گی، قبر بھی تنگ ہو جائے گی، پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی، 99 اژدہا مسلط ہو جائیں گے۔ قبر سے اٹھائیں گے تو سورج کے نیچے اللہ کھڑا کر دیں گے، سر کے اوپر ہوگا سورج، اور اپنے گناہوں کے بقدر اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہو۔ حساب کتاب سختی سے ہوگا، ہاں، اور عمل نامہ سینے کو چیریں گے، بائیں ہاتھ کو پیچھے نکال کر اس کی کتاب کو اس کی کمر پر لاد دیں گے، اور اللہ فرشتے سے کہیں گے کھینچو اس بدبخت کو، پھینک دو اس کو جہنم میں۔ فرشتے پل صراط پر گھسیٹیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر جہنم کی وادی میں پہنچ جائیں گے۔ جہنم کیا ہے؟ اللہ کا جیل خانہ ہے، جیسے جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے، اور جہنم کیا ہے بھائی؟ اللہ کا جیل خانہ ہے۔ ہاں، جیسے جنت کی نعمتوں کا دنیا میں آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ جنت میں اللہ نے ایسی نعمتیں بنائی ہیں کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے، کسی کان نے سنے نہیں ہیں، کسی کے دل پر خیال بھی نہیں گزرا، ایسی نعمتیں اللہ نے بنائی۔ ایسے ہی جہنم کی ہولناکیاں، وہاں کی تکلیفیں، مصیبتیں آدمی دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 درجے تیز ہے، 70 گنا تیز ہے۔ کہتے جہنمی کو جہنم کی آگ سے نکال کر اس دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کو نیند آ جائے گی۔ کوئی ایک انگارہ اپنے ہاتھ پہ رکھ سکتا، کوئی ایک چنگاری برداشت کر سکتا؟ جہنمی کو اس دنیا کی آگ میں نیند آ جائے گی، اور وہاں کی بھوک، وہاں کی پیاس، آدمی علامان علافیز کہ کیسی بھوک ہوگی، کیسی پیاس ہوگی۔ ہاں، کہتے ساری مخلوقات کی بھوک اور پیاس کو جمع کیا جائے، ایک جہنمی کی بھوک اور پیاس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرما دیا وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا، قیامت کے دن جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بس یہی انسان کامیاب ہو گیا، یہی انسان کامیاب ہو گیا۔
آج تو کامیابی کے نعرے لگا رہے ہیں نا، میں کامیاب، میں کامیاب، میں کامیاب. کل پتہ چلے گا کہ کون کامیاب ہے. ہاں. اور اللہ فرما رہے ہیں جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ انسان کامیاب ہو. تو کامیابی کا جو راستہ ہے وہ اللہ کا دین ہے. اور دین انسانوں کی زندگی، دین کہتے کس کو ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سر سے لے کر پیر تک یہ جسم عطا فرمائے، اور جسم میں مختلف اعضاء بنائے. آنکھیں ہیں، کان ہیں، زبان ہے، دل دماغ ہے، ہاتھ پیر ہیں. ان اعضاء سے متعلق اللہ نے احکامات دیے ہیں، حکم دیے ہیں کہ ان کو کیسے استعمال کرنا. اللہ نے آنکھوں سے متعلق کیا فرمایا؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الارض كيف سطحت والى الجبال كيف نصبت وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ. اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں. اصل مقصود اس سے کیا ہے کہ اللہ کی کائنات کو دیکھ کر، مخلوقات کو دیکھ کر اللہ کو پہچانو، اللہ کی معرفت کو حاصل کرو. اللہ نے پہلا بتایا، اس اونٹ کو نہیں دیکھتے؟ اونٹ کی اللہ پاک نے ہر چیز ٹیڑھی ٹیڑھی بنائی ہوئی ہے. گردن بھی ٹیڑھی، کمر بھی ٹیڑھی، پیر بھی ٹیڑھے ہیں. لیکن یہ ایسا جانور ہے، ریگستان میں ایسا دوڑتا ہے جیسے جہاز رن وے پہ دوڑتا ہے. ایک دفعہ اپنی ٹنکی کو پانی اور خوراک سے بھر لیتا ہے، پھر کئی کئی دن تک سفر کرتے ہوئے اسی کی جگالی کرتے ہوئے چلتا رہتا ہے. ایسا جانور. اللہ فرما رہے اس اونٹ کو تو دیکھو کیسا بنایا، کس نے بنایا. اس آسمان کو دیکھو، ان پہاڑوں کو دیکھو، اس زمین کو دیکھو. تو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، انسان اپنی ضرورت میں اس سے اپنا کام کر لے. لیکن اصل مقصد آنکھوں سے کیا ہے کہ اللہ کی کائنات کو دیکھ کر اللہ کو پہچانے کہ اس کے بنانے والا کون ہے اور کتنی بڑی ذات ہے، کتنی قدرت والی ذات ہے، کتنی عظمت والی ذات ہے. ہاں. اسی طرح اللہ نے آنکھ سے متعلق یہ حکم بھی دیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. نبی جی ان مومن مردوں کو کہہ دو کہ راستہ چلتے ہوئے اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلیں، یعنی اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو نہ دیکھیں اور پاکیزہ زندگی گزاریں، اپنے آپ کو گندگی میں ملوث نہ کریں. ہاں. اب اگر انسان آنکھوں سے وہ دیکھ رہا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا، یہی دین ہے. اور اگر آنکھوں سے وہ دیکھ رہا ہے جس سے اللہ نے منع کیا، یہی بے دینی ہے. ایسی اللہ نے زبان سے متعلق احکامات دیے ہیں کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا. اللہ فرمانے سچ بولو، جھوٹ مت بولو. سچ بولنا دین ہے، جھوٹ بولنا بے دینی ہے. دین کی بات کرنا یہ نیکی ہے اور بری باتیں کرنا یہ بدی ہے، گناہ ہے. کانوں سے متعلق اللہ نے احکامات دیے ہیں کہ کانوں سے کیا سننا ہے کیا نہیں سننا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تھوڑے سے جو اقلیت میں تھے لیکن ایمان و اعمال والے تھے، نبی کے ساتھ اللہ نے ان کی بھی حفاظت فرمائی اور کشتی میں ان کو طوفان میں کشتی میں ان کو بچا لیا گیا اور دوبارہ انہی سے زمین کو آباد کیا اللہ نے. اکثریت والی جو قوم تھی جو کہتے تھے کہ ہم اکثر اور ہمارے پاس یہ دیکھو دنیا کے یہ سارے نقشے ہمارے ہاتھ میں ہیں، اور نبی کو کہتے تھے تمہارے ساتھ تو ہمارے گرے پڑے لوگ ہیں، یہ خواص لوگ تو سارے ہم ہیں. تو اللہ پاک نے دکھا دیا ان کو کہ ان کو طوفان میں اللہ نے ایسے غرق کر دیا کہ اللہ نے ان کی نسلوں کی جڑیں کاٹ دی، ختم کر دیا ان کو. حتیٰ کہ نوح علیہ السلام جب مسلمانوں کو کشتی میں سوار کر رہے تھے تو بیٹا قریب سے گزر رہا تھا، تو اس کو بھی پکارا کہ یا بنیا ارکب معنا،
آ جاؤ میرے بیٹے، میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا ساوی الی الجبل، آپ جو کہہ رہے ہیں طوفان آئے گا، طوفان آئے گا، طوفان آئے گا، تو میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، اپنی جان بچا لوں گا۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا آج اللہ کے بچائے بغیر کوئی بھی نہیں بچ سکتا، آج اللہ کے بچائے بغیر کوئی بھی نہیں بچ سکے گا۔ اتنے میں ایک موج آئی اور اس کو بہا کے لے گئی۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یہ میرے اہل میں سے تھا اور یہ میری آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ ہرگز تمہارے اہل میں سے نہیں تھا، اس کے عمل غیر صالح تھے، کافروں جیسے عمل کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی حسب نسب کو نہیں دیکھتے کہ یہ نبی کا بیٹا ہے یا نبی کی بیوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تو دل کے یقین کو دیکھتے ہیں اور بدن سے نکلنے والے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ دل کا یقین ٹھیک ہے، بدن سے نکلنے والے اعمال ٹھیک ہیں، یہ انسان اللہ کے یہاں قیمتی ہے، ہاں یہ انسان کامیاب ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی اکثریت والی قوم اللہ پاک نے ان کو ناکام کر دیا، اور اقلیت میں جو مسلمان تھے اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی طرف بھیجا اور اس کی قوم کی طرف بھیجا، لیکن نہ نمرود مانا نہ قوم مانی۔ بہت تھوڑے سے لوگ ایمان لائے، بہت تھوڑے سے لوگ ایمان لائے، اکثر جو ہے وہ نمرود کے ساتھ، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کے والدین بھی نمرود کے ساتھ۔ تو جب اللہ پاک نے ان کو پکڑا اور ایسے ان کے اوپر اللہ پاک نے عذاب بھیجا کہ مچھروں کا، اور ان کو کاٹ کاٹ کے ان کے فوجیوں کو، ان کی قوم کو، حتیٰ کہ ایک لنگڑا مچھر جو ہے وہ پھرتے پھراتے نمرود کے ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں اللہ نے پہنچا دیا، اور تخت پر بٹھا کر اللہ نے ذلیل کر کے اس کو مارا۔ پہلے اس کا حکم ہوتا تھا کہ جو میرے پاس آئے، جو سوال کرے، پہلے مجھے سجدہ کرے، کیونکہ وہ ربوبیت اعلیٰ کا دعویٰ کرتا تھا، انا ربکم الاعلیٰ۔ پہلے مجھے سجدہ کرے، پھر اپنا مطلب مجھے بتائے کیا چاہیے اس کو، کیونکہ اس نے سارے جو ضروریات زندگی تھی اس کو گوداموں میں بھر کے رکھا ہوا تھا، اور وہاں سے وہ بتاتا تھا تو وہ گودام سے ان کو چیزیں دے دی جاتی تھی۔ تو جب اس نمرود کو اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، نمرود کو اللہ کی طرف بلایا، اس کی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن نہیں مانے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کے والدین بھی نمرود کے ساتھ، ہاں تو اللہ پاک حسب نسب کو نہیں دیکھتے کہ نبی کے والدین ہیں، بلکہ اللہ پاک دل کے یقین کو دیکھتے ہیں، بدن سے نکلنے والے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، نمرود کی بیٹی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی، اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا۔ ہاں، نمرود تو ناکام ہو گیا، بیٹی کامیاب ہو گئی۔ تو جنہوں نے بھی کلمہ پڑھا، ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے اور اللہ کو مانا، اللہ کی مانی، اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا۔ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف، اس کی قوم کی طرف بھیجا اور بنی اسرائیل کی طرف بھیجا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آ کر فرعون کو، اس کی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، اور بنی اسرائیل چونکہ مسلمان تھے ان کے اوپر ایمان اور اعمال کی محنت شروع کر دی۔ بنی اسرائیل جو تھے وہ یوسف علیہ السلام کے 12 بھائیوں کی اولاد۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے کنویں سے نکالا، ملک مصر میں محل میں پہنچے، وہاں سے پھر جیل خانے میں چلے گئے، اس کے بعد اللہ نے لا کے مصر کے تخت پہ بٹھا دیا۔ پھر ان کے 12 بھائی آ گئے، والدین آ گئے، اور وہاں پر اللہ نے ان کو بادشاہت سے نوازا تھا۔ لیکن جب دین والا راستہ چھوڑا، احکامات والا راستہ چھوڑا اور اپنی جی چاہی اور منچاہی پہ چل پڑے، خواہشات والی زندگی پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر فرعون کو مسلط کر دیا۔ اور فرعون اتنا ظالم کہ ان کے بچوں کو ان کے بچوں کو ذبح کر دیتا اور ان کی بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔
ان کی نسل کشی کرنے میں لگا ہوا تھا اور ان کے وہ بیگار لیتے تھے، مفت میں کام کراتے تھے، فرعونی ان سے مفت میں کام کراتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، تو موسیٰ علیہ السلام نے مسلمانوں پر یعنی بنی اسرائیل پر کلمہ نماز کی محنت کو شروع کر دیا کہ کلمہ ٹھیک کرو، اپنی نماز صحیح کرو، اپنے دل میں کلمے کے یقین کو بھرو کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ ہی کرتے ہیں، کوئی مخلوق اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ اس لیے فرعون مخلوق ہے، فرعون سے مت ڈرو، فرعون سے خوف مت کرو اور فرعون سے کچھ مانگو مت، اس لیے وہ خود فقیر ہے، وہ دوسروں کو کیا دے گا؟ ہاں، مانگنا ہے اللہ سے مانگو اور نماز پڑھ کے مانگو، دعا مانگو اس سے، اللہ تمہارے کام بنائے گا۔ تو بنی اسرائیل پر کلمہ نماز کی محنت کی اور فرعون کو جو ہے وہ دعوت دیتے رہے، کلمہ پڑھو، ایمان لاؤ، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ حکیم ہیں، طبیب ہیں، چھوٹی چھوٹی مصیبتوں میں فرعون اور اس کی قوم کو پکڑا، اور ہر مصیبت جو آتی تھی وہ پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہتا تھا کہ اپنے رب سے دعا کرو یہ ہماری مصیبت دور ہو جائے، ہم مسلمان ہو جائیں گے اور تمہاری قوم کو بھی تمہارے ساتھ کر دیں گے، تم اپنے وطن لے جانا۔ چھوٹے چھوٹے عذاب اللہ نے بھیجے، اور یہ جو مصیبتیں اللہ بھیجتے ہیں نا تاکہ انسان اللہ کی طرف رجوع کر لے، رجوع کر لے، تو ہر بار وہ رجوع کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، لیکن جب وہ مصیبت ٹل جاتی تھی تو قوم اس کو کہتی تھی یہ تو تیری وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ وہ بھی رب اعلیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا، انا ربکم الاعلیٰ۔ ہاں جی، قوم نے اس کا ہاں جی دماغ پھرایا ہوا تھا، وہ بھی کہتا تھا دیکھو میں ملک مصر کا بادشاہ ہوں اور میرے محل کے نیچے یہ لہریں جاری ہیں، ہاں، اور یہ موسیٰ علیہ السلام تو فقیر آدمی ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تم دیکھ لو اس کے پاس۔ تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی کے دل میں اپنی امت کے لیے شفقت ہوتی ہے، وہ نہیں چاہتے کہ میری امت نقصان میں چلی جائے، اس لیے جب ان سے دعا کے لیے کہا جاتا تو وہ دعا کر دیتے، اللہ ان کی وہ مصیبت دور کر دیتا، اور جب مصیبت ٹل جاتی تو پھر وہ اپنے وعدے سے پھر جاتے کہ نہ تو ہم مسلمان ہوتے ہیں اور نہ بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک پھر دوسرے عذاب کو، ایسے 8 قسم کے عذابوں میں اللہ نے ان کو مبتلا کیا، مینڈکوں کا عذاب، جوؤں کا عذاب اور سیلاب کا عذاب، اور چیزوں میں نقصان آیا، پھلوں میں، اور اسی طریقے پر خون کا بننا، کھانے پینے کی چیزوں کا، یعنی اس چھوٹی چھوٹی مصیبتوں میں اللہ نے ان کی قوم کو پھنسایا۔ آخر پھر کیا ہوا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اب بنی اسرائیل کو لے کر نکل جاؤ، یہ تمہارا پیچھا کریں گے، ہم نے ان کا کر لیا ہے معاملہ کہ بھائی اس کو کہاں پہنچانا ہے، ہم نے ان کے بارے میں ہم نے فیصلہ کر لیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر نکلے، اور جب سورج نکلا، دن ہوا، تو دیکھا آگے سمندر ہے، اور اتنے رات میں جب نکلے تھے تو پیچھے سے فرعونیوں کو بھی پتہ چل گیا کہ بنی اسرائیل چلے گئے، اب ہمارے کام کون کرے گا؟ تو فرعون کو کہا چلو پکڑے ان کو، ہاں ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو فرعون اپنی فوج کے ساتھ چل پڑا، تو پیچھے سے بھی ہاں جی گھوڑوں کی ٹاپوں اور دول کی، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، آگے جاتے ہیں تو پانی کا سمندر، وہاں بھی موت ہے، اور پیچھے ٹھہرتے ہیں تو خون کا سمندر کہ یہ آ کر ہمیں ماریں گے، قتل کریں گے فرعونی، تو ہم تو پکڑے گئے۔
اور نبی چونکہ ہر کام اللہ کے حکم سے کرتا ہے اور اللہ کے بھروسے پہ کرتا ہے اور اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے کرتا ہے، اس لیے جب اللہ نے حکم دیا تھا کہ لے کر ان کو نکلو تو ان کو پورا یقین تھا کہ اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے۔ کیا فرمائیں گے؟ حفاظت فرمائیں گے۔ حفیظ کون ہے بھائی؟ ہاں، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز ایسی بات نہیں ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو ہم پکڑے گئے، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ عنقریب ہمیں راستہ دے گا۔ جی موسیٰ علیہ السلام کیونکہ داعی تھے اور وہی محنت کرنے والے تھے، انہی کے ذمہ اللہ پاک نے کام لگایا تھا، اس لیے انہوں نے اپنا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، قوم کے ذمہ یہ کام نہیں تھا، اس لیے قوم کو اپنے ساتھ شامل نہیں کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے وہاں غار ثور میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ 3 دن تک غار ثور میں رہے ہیں اور کافر مشرک پیروں کے نشان دیکھتے دیکھتے غار ثور کے منہ تک پہنچ گئے تھے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ تو آ گئے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن، غم مت کھاؤ، ان اللہ معنا، غم مت کھاؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی حضور نے امت کو شامل کر کے فرمایا، کیونکہ امت بھی اسی مقصد کے لیے بھیجی گئی، اسی کام کے لیے بھیجی گئی، اس لیے فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرے ساتھ ہے، کیونکہ قوم کو اللہ پاک نے وہ کام نہیں دیا تھا جو ان کو دے کر بھیجا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کام دے کر بھیجا تھا ان کی امت کو بھی اللہ نے وہی کام دے کر بھیجا، اس لیے حضور نے فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اتنے میں اللہ پاک کا حکم آ گیا فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، موسیٰ اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارو۔ جب انہوں نے اپنی لاٹھی کو، اب اس سے عقل والوں کی عقل پر لاٹھی اللہ نے مروائی ہے۔ سمندر پر لاٹھی مارنے کا کیا فائدہ؟ عقل تو یہ بتاتی ہے چند چھینٹے ہی اڑیں گے، اس میں تو کوئی فائدہ ہے ہی نہیں۔ اگر یہ حکم آتا کہ فرعون کو طرف پھینکو، اس کے فوجوں کی طرف پھینکو، شاید ان میں سے کسی کو لگ جاتا، کوئی مر جاتا یا زخمی تو ہو جاتا۔ سمندر پر لاٹھی مارنے کی کیا منطق ہے، کیا منطق ہے؟ نبی جو ہوتا ہے وہ عقل پر نہیں چلتا، نبی جو ہوتا ہے وہ نقل پر چلتا ہے، جو اللہ نے حکم دیا ہوتا ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی سمندر پر ماری، اللہ نے 12 راستے ان کے لیے بنا دیے۔ سمندر کس کی مخلوق ہے؟ کس کے حکم سے چلتی ہے؟ اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اللہ کے حکم سے استعمال ہو۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اللہ نے سمندر پر نہیں بلکہ عقل پر چلنے والوں کی عقلوں پر مروائی، کہ دین کے کام میں عقل کو گھساتے ہیں کہ اس حکم میں کیا منطق ہے، کیا منطق ہے۔ عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہوتی، جو اللہ نے حکم دیا ہے من و عین اس کو پورا کرنا چاہیے۔ ہاں یہ بتایا۔ تو بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام ان راستوں پہ چل پڑے، ان کا آخری آدمی کنارے پہ لگ گیا اور یہاں سے فرعون اور اس کی قوم اندر داخل ہو گئی، تو اللہ پاک نے سمندر کو حکم دیا چلو جیسے پہلے چلتے تھے، اور سمندر چل پڑا اور وہ اپنی فوجوں کے ساتھ غرق ہو گیا، غرق ہو گیا۔ تو فرعون بھی ناکام ہو گیا، فرعون کی قوم بھی ناکام ہو گئی۔ بنی اسرائیل نے کلمہ نماز پر محنت کی، اللہ نے فرعون کے ظلم سے، اس کی قوم کی ظلم سے اللہ نے ان کو نجات عطا فرمائی، اور انہی کے سارے محلات اور باغات اللہ نے بنی اسرائیل کو دے دی۔ جی ہاں، اللہ نے ان کو وارث بنا دیا زمین، کہ انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، اپنے معاملے کو اللہ سے برابر کر لیا۔ فرعون کی بیوی
آسیہ رضی اللہ عنہ، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اللہ نے اس کو کامیاب کر دیا، اور دنیا سے جا رہی ہیں اور ظلم کی وجہ سے ان کو مارا جا رہا ہے، اسی میں ان کی شہادت ہو رہی ہے، اور دعا کر رہی ہیں اللہ اس فرعون اور ظالم قوم سے مجھے نجات دے دے اور میرا گھر مجھے دنیا میں دکھا دے، مجھے دنیا میں میرا گھر دکھا دے۔ کہتے ہیں جب جی موت کا وقت قریب تھا تو اللہ نے جنت اس کی آنکھوں کے سامنے کر دی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین والوں کو کامیاب کیا، اور جنہوں نے دین کو تسلیم نہیں کیا، مانا نہیں اور کے مطابق زندگی نہیں گزاری، اللہ پاک نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بھیجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی محنت شروع فرمائی، بڑے بڑے قوم کے سردار اور بڑے بڑے جو ہے بہادر قوم، قریشی، مکی، ہاشمی، حضور کے رشتہ دار، لیکن بات کو نہیں مانا، اللہ نے ان کو ناکام کر دیا۔ ابو جہل جیسا ناکام ہو گیا، ابو لہب جیسا ناکام ہو گیا، عتبہ شیبہ جیسے ناکام ہو گئے، اور ان کے مقابلے میں بلال حبشی جیسا کالا کلوٹا حبشی غلام کامیاب ہو گیا، سہیب روم سے آیا ہوا وہ کامیاب ہو گیا غلام، سلمان فارس سے آیا ہوا کامیاب ہو گیا۔ ہاں، تو جنہوں نے دین کو اپنایا اللہ نے ان کو دنیا میں بھی عزتیں دی، آخرت میں بھی عزتوں سے نوازے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کہتے تھے جا سیدنا بلال، جا سیدنا بلال، ارے ہمارا سردار بلال آ گیا، ہمارا سردار بلال آ گیا۔ جی ہاں، یہ جب غریب مہاجرین آئے تھے تو اس وقت میں خواص ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو جو آتے رہے ان کو آگے لاتے رہے، ان خواص کو پیچھے کرتے رہے، اور بڑے بڑے چودھریوں کو پیچھے کرتے رہے، حتیٰ کہ وہ چودھری جوتوں میں پہنچ گئے۔ یہ تو انہوں نے آپس میں کہا دیکھو دنیا میں ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہاں اس لیے ابھی کچھ کرنا ہے تو کر لو، ورنہ تو آخرت میں بھی یہی انجام ہوگا، ہمیں سب سے پیچھے کھڈے لین لگا دیا جائے گا۔ ہاں، تو کامیابی کا جو راستہ ہے وہ اللہ کا دین ہے، دین کے بغیر نہ کسی کو کامیابی ملی ہے اور نہ کسی کو ملے گی۔ جس کو بھی کامیابی ملی ہے دین کی برکت سے ملی۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا یعملون، کہ جو بھی نیک عمل کرے، کیا مطلب؟ دین کے مطابق زندگی گزارے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، بشرطے کہ ایمان والا ہو، اس لیے کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ہر عمل کے لیے ایمان ضروری ہے۔ جی ہاں، تو اللہ فرما رہے جو نیک عمل کرے بشرطے کہ وہ ایمان والا ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، ہم اس کو دنیا میں پاکیزہ زندگی دیں گے۔ پاکیزہ زندگی جو انسان دنیا میں چاہتا ہے نا، وہ سب اللہ نے اس میں بیان کر دیا۔ ہر انسان کیا چاہتا ہے؟ عزت، چین، سکون، اطمینان، راحت، عافیت۔ اللہ نے طیب زندگی میں یہ سب کچھ بتا دیا کہ جس کو اللہ طیب زندگی دیں گے عزت سے رہے گا، چین سے رہے گا، سکون سے رہے گا، اطمینان سے رہے گا، عافیت کے ساتھ رہے گا۔ جی قرآن کی بعض آیتیں، بعض آیتوں کی تفسیر ہے۔ ایک آیت میں اللہ فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ ساتھ عزتیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے رسول کے لیے ہیں اور ایمان والوں کے لیے۔ جب ایمان ہوگا تو اللہ عزت سے نوازیں گے۔ اس کے لیے بڑی گاڑی کی ضرورت نہیں ہے، بڑے بنگلے کی ضرورت نہیں ہے، بڑی کرسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا ایمان ہوگا تو عزت سے نوازے جائیں گے، کیونکہ اللہ کے لیے عزت ہے، اللہ کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے۔ ایک آیت میں اللہ فرما رہے ہیں الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک ایمان والوں کے دلوں کو سکون اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ دلوں کا سکون کس میں ہے؟ اللہ کی یاد میں۔ فرمایا غور سے سن لو، دلوں کا سکون اللہ کی ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں یہاں جو ذکر کا صرف تسبیح کے بارے میں نہیں ہے کہ تسبیح کر لے سبحان اللہ الحمدللہ، نہیں، حال کے امر کو پورا کرنا۔ جس وقت میں اللہ کا جو امر متوجہ ہو اس کو پورا کرنا، یہ اس وقت کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے۔ روزہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے۔ زکوٰۃ دینا کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے۔ حج کرنا کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے۔ ماں باپ کی خدمت کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے۔ ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ اللہ کی یاد ہے۔ غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کی خبرگیری کرنا یہ اللہ کی یاد ہے۔ جی ہاں، اللہ کی یاد ہے۔ تو حال کے امر کو پورا کرنا، جس وقت میں اللہ کا جو امر متوجہ ہو اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کرنا، یہ اس وقت کا ذکر ہے۔ اسی لیے دوسری آیت میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے ہم اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، ہاں، اور اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا یا اللہ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، آج مجھے اندھوں میں کیوں کھڑا کر دیا؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے ہمارے احکامات آئے، ہماری آیتیں آئیں اور تم نے دیکھا بھی نہیں، آنکھیں بند کر کے گزر گئے کہ اللہ کا کیا حکم ہے۔ تو دنیا میں تم اندھے بن کر چل رہے تھے، اس لیے آج تمہارا اندھوں میں حشر کر دیا ہے۔ آج تمہارا حشر کس میں کر دیا؟ اندھوں میں کر دیا۔ جی ہاں، تو اللہ کے احکامات کو پیارے نبی کے طریقے سے پورا کرنا، اس پر اللہ تبارک و تعالی دنیا میں طیب زندگی دیں گے، اور اصل اعمال کا بدلہ تو اللہ پاک آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ جی ہاں، دنیا میں تو اس کا اثر عکس ڈالتے ہیں، اصل اعمال کا بدلہ جو ملے گا وہ آخرت میں ملے گا۔ جی ہاں، اس کی دو وجہ بتاتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ دنیا بہت چھوٹی سی ہے، یہ ایک مومن کے ایک سبحان اللہ کے اجر کو نہیں سما سکتی۔ جب مومن بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے، وہ درخت اتنا بڑا ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہو۔ ایک روایت میں 500 سال بھی آیا کہ اس کے نیچے سے اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، اتنا بڑا درخت ہے۔ تو یہ دنیا تو اتنی چھوٹی سی ہے کہ ایک عربی نسل کا گھوڑا مشرق سے مغرب میں چند مہینوں میں پہنچ جائے گا، شمال سے جنوب کی طرف چلے تو چند مہینوں میں پہنچ جائے گا۔ دنیا تو اتنی چھوٹی سی ہے۔ تو جو سبحان اللہ کے اجر کو نہیں سما سکتی وہ نماز کے اجر کو کتنا، کہ نماز فرض، روزہ فرض، فرائض کے کیسے اجر کو یہ دنیا سنبھالے گی؟ سنتوں کے اجر کو، واجبات کے اجر کو یہ کیسے دنیا سنبھالے گی؟ ایک تسبیح کے اجر کو نہیں سما سکتی۔ تو اللہ پاک نے اس کو اجر جو دینا ہے بہت بڑی جگہ دینا ہے۔ وہ جگہ کون سی ہے بھائی؟ بولو کون سی ہے؟ جنت۔ اس میں اللہ پاک درخت، باغات ہوں گے درختوں سے بھرے بھرے، ہاں، اور وہ بہت بڑی جگہ ہے۔ دوسری وجہ یہ بتاتے ہیں کہ دنیا میں جو انسان آیا ہے وہ یہاں سے جانے کے لیے آیا ہے۔ اگر اس کے عمل کا بدلہ اس کو دے دیا جائے تو وہ بدلہ تو پیچھے رہ جائے گا اور یہ قبر میں چلا جائے گا، کیونکہ دنیا میں اگر کوئی چیز اللہ پاک دے تو کسی نعمت کی شکل میں ہی دے گا نا۔
اور دنیا سے جب آدمی جاتا ہے تو دنیا کی کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جاتی، کیوں بھائی دنیا کی کوئی چیز اس کے ساتھ قبر میں جاتی ہے؟ جیسے ماں کے پیٹ سے آیا ایسے قبر کے پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ یہ تو مسلمان کے اکرام کے لیے اس کو جو ہے کفن پہنا کر ستر چھپا کر قبر میں اتار دیتے ہیں۔ جی ہاں، تو اللہ کسی نعمت کی شکل میں اس کو بدلہ دیں گے، جیسے جنت میں یہ نماز نعمت کی شکل میں جنتی کے ساتھ ہوگی، روزہ نعمت کی شکل میں ہوگا جنتی کے پاس، زکوٰۃ نعمت کی شکل میں ہوگا، حج نعمت کی شکل میں ہوگا، قرآن کی تلاوت نعمت کی شکل میں، اللہ کا ذکر نعمت کی شکل میں، ماں باپ کی خدمت نعمت کی شکل میں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی یہ نعمت کی شکل میں ہوگا، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک یہ نعمت کی شکل میں ہوگا، غریبوں مسکینوں یتیموں بیواؤں کی خبرگیری کرنا، ان کی مدد کرنا یہ نعمت کی شکل میں ہوگا۔ جی ہاں، تو قبر میں آدمی چلا جاتا تو نعمت تو پیچھے رہ جاتی، یہ خالی ہاتھ قبر میں چلا جاتا۔ اس لیے اللہ پاک نے ایسی جگہ دینا ہے جہاں انسان نے ہمیشہ رہنا ہے۔ انسان نے ہمیشہ کہاں رہنا ہے بھائی؟ جنت میں رہنا ہے، اس لیے وہاں اللہ پاک اعمال کا بدلہ دیں گے۔ تو دنیا میں اللہ پاک طیب زندگی دیں گے، اور جو موت سے کامیابی کا دروازہ کھولیں گے نا وہ کھلتا چلا جائے گا۔ کہتے ہیں نیک بندے کی روح لینے کے لیے اللہ پاک فرشتوں کی جماعت بھیجتے ہیں اور نہایت خوبصورت شکل میں آتے ہیں اور جنت کی نعمتوں کی خوشخبری اس کو سناتے ہیں، اور اس کی روح اس کے بدن سے نکلنے کے لیے بے چین ہو جاتی ہے، اور بڑے آسانی کے ساتھ اس کی روح کو جمع کر کے رومال میں لے لیا جاتا ہے اور پھر آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ آسمان پہ دستک ہوتی ہے، پہلے آسمان پر پوچھا جاتا ہے کس کو لائے ہو، تو بتایا جاتا ہے فلاں کا بیٹا فلاں ہے، تو کہتے ہیں ہاں ہاں یہی دروازے ہیں جس سے اس کے نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے تھے۔ کہتے ہیں دروازہ کھل جائے گا، جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس روح کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے۔ ایسے ہی ساتوں آسمان پھر عرش کے نیچے جا کر یہ سجدہ کرے گا، اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوگا اس کو اعلیٰ علیین کی روحوں کے ساتھ رکھ دو، جنتیوں کی روحوں کے ساتھ رکھ دو۔ یہاں رشتہ دار اس کو غسل دیں گے، کفن پہنائیں گے، فرشتے پہلے اس کو غسل دے کر جنت کا کفن پہنا دیتے ہیں، پھر اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے۔ قبر اس روح کا استقبال کرتی ہے، اس کا انسان کا، کہ تیرا آنا مبارک ہو، جتنے لوگ مجھ پہ چلتے تھے ان سب میں تو مجھے پسند۔ کہتے قبر کھل جاتی ہے اور جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت کا بسترا بچھا دیا جاتا ہے، ہوائیں خوشبوئیں اس کو قبر میں آتی رہتی ہیں۔ جی ہاں، اور جب اللہ پاک قبر سے اٹھائیں گے تو چہرہ 14ویں چاند سے زیادہ چمکدار ہو، اور اللہ پاک قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائیں، نور کے منبر پر بٹھائیں گے، مشک اور عنبر کے ٹیلوں پر سیر کروائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر دو فکریں جمع نہیں کرتے۔ جو دنیا میں فکر مندی سے زندگی گزارتا ہے اللہ پاک آخرت میں اس کو بے فکری نصیب فرماتے۔ مشک اور عنبر کے ٹیلوں پہ سیر کرے گا، لوگ اپنے حساب کتاب میں ہوں گے، پریشان ہوں گے، اور جو دنیا میں بے فکر رہا آخرت میں فکر مند ہوگا، ہائے کیا بنے گا میرا، کیا بنے گا میرا، کیا بنے گا میرا۔ تو اللہ اپنے بندوں پر دو فکریں جمع نہیں کرتا۔ ہاں، اور پھر عمل نامہ اللہ پاک دائیں ہاتھ میں دیں گے حساب کتاب میں سہولت کر کے، اور فرشتے سے کہیں گے لے جاؤ میرے اس بندے کو میرے مہمان خانے جنت میں پہنچا دو۔ فرشتے لے کر چلیں گے پل صراط پر، 1500 سال کا راستہ ہے، بجلی کی طرح پار ہو جائے، جیسے بجلی کڑکتی ہے پلک جھپکتی ہے، ایسی ہی اللہ پاک وہ راستہ آسان کر دیں گے۔ کہتے ہیں جنت کے دروازے پہ کھڑا کر دیں گے اور کہیں گے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ جنت کے دروازے کو دیکھتے دیکھتے 40 سال گزر جائیں گے، اندر سے اس کی خادمائیں، اس کی حوریں، اس کے غلمان اس کو کہیں گے آقا اندر تشریف لائیے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان تو اللہ نے اندر بنایا، اندر آئیے آپ تو دروازے میں ہی لگ گئے۔
اور جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا، اللہ کی طرف سے اعلان ہو جائے گا ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ